السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، اس کے خوبصورت 99 نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، خواہ یعنی چاہے یعنی مرضی ہے، انذرتہم انذر ڈرا تا تم ہم ان کو تم ان کو ڈراؤ، ام یا لم نہیں تنذرہم تم ان کو ڈراؤ، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تنذر شروع میں تا آ رہا ہے، اس کا مطلب بھی تم ہے۔ جس لفظ کے شروع میں تا آئے گا اس کا معنی تم کے میں آئے گا، اور جن لفظوں کے شروع میں یا آئے گا جیسے یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کے معنوں میں آئے گا۔ اب وہ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں انکار کر کے کہ ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ اتنے ڈھیٹ ہیں، وہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ حاتمہ مہر لگا دیتا ہے اللہ علی پر قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور پر سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی اور پر ابصارہم ابصاری آنکھیں، ہم ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، یعنی جو مہر ہے وہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ لگاتا ہے، اور ان کے آنکھوں کے آگے غشاوۃ پردہ پڑا ہوا ہے، غشی چھائی ہوئی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا عذاب ہے، کس لیے عذاب ہے؟ جو وہ بات نہیں سنتے، جو دھیان نہیں دیتے۔ اور من سے الناسی لوگ، من جو یقولو کہتے ہیں، یعنی لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ پر، اور بالیوم الآخری آخرت کے دن پر، اور وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون لفظ نکلتا ہے خدا سے، خدا کا مطلب ہے دھوکہ دینا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، اللہ اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا۔ اب کوئی اس طرح بنا رہا ہو، اب ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ جیسے کوئی کام ایسا کرے لائک دیٹ، اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو ہم ناپ تول میں کبھی چوری کر کے چھپا کے ہم اگلے بندے کو ناپ تول کم کر کے دیتے ہیں، تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ سے چھپا رہے ہیں ہم، اور وہ بھی ایسے ہی اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو دیتے ہیں، اپنے آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب جان رہا ہوتا ہے۔ تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے نفس کو دے رہے ہیں، خود کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وما یشعرون، وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، یعنی عقل نہیں ہے ان میں۔ تھوڑا سا شعور آ جائے، تھوڑی سی سمجھ آ جائے تو پتہ چلے نقصان اپنا کر رہے ہیں، کسی اور کا نہیں کر رہے۔ جیسے کہ آپ نے موم بتی جلائی ہے اور آپ اسے چھپا رہے ہیں اپنی بیک سائڈ پہ کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ نہ لے، اور پیچھے سے چاہے آپ کے بال جل جائیں، پیچھے سے چاہے آپ کی کمر جل جائے، نقصان آپ ہی کا ہے۔ فرمایا فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، ان کے دلوں میں نا بیماری ہے، کون سی؟ یہ دھوکہ دینے کی بیماری۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ بیماری ہے، دھوکہ دینا ان کی عادت بن چکی ہے، اس بیماری سے نجات ہی نہیں حاصل کر رہے۔ تو ٹھیک ہے، فزادہم واپس زیادہ کر دی ہم ان کی اللہ نے مارا تھا یہ بیماری، چلو لگے رہو دھوکہ دینا۔ کتنا دو گے آخر کب تک؟ اور اللہ کو دے سکتے ہو؟ اللہ کو تو نہیں دے سکتے، وہ جو کاؤنٹ ہو رہا ہے وہ سارا تمہارے اپنے اکاؤنٹ میں کاؤنٹ ہو رہا ہے، تمہارا حساب کتاب تمہارے پاس ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے لگے رہو، بڑھا دیے بیماری اس کو۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب کیوں ہے؟ بیما ساجو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے، کاذابہ جھوٹ بولتے، اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ دردناک عذاب کیوں دیں گے؟ کیونکہ جھوٹ جب بولا جاتا ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کسی کو کوئی غلط بیانی کر کے بات بتا رہی ہو، بعد میں اس کو پتہ چلے ایسا، تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
اور جو دنیا میں جیسا جیسا آپ کریں گے طرز عمل ویسا ویسا ہی آپ کو عذاب ملے گا۔ اب تکلیف ہوتی ہے جھوٹ سے، تکلیف ہوتی ہے یہ دھوکہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، یعنی غلط بیانی کر کے کچھ اور بات کر دینا، وہ دھوکہ دینا، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے تمہیں بھی دردناک عذاب دیں گے تاکہ تمہیں بھی تکلیف ہو، تمہیں پتہ ہو کہ تم کیسے تکلیف دیتے تھے۔ اور اسی دعا کے ساتھ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ تو ہمارا عام وتیرہ ہے، جھوٹ ہم عام طریقے سے بولتے ہیں، جی عام سی بات ہے جھوٹ بولنا۔ خدا کے لیے جھوٹ سے بچ جائے، جھوٹ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، جھوٹوں پہ اللہ لعنت فرماتا ہے، اور یہاں بھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ تو کیا دردناک عذاب سہنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر جھوٹ بول لیں، اور اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔